نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اور رمضان مبارک کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم رمضان اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، وہ سب سے بہترین عمل ہے اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے توفیق مانگنا اس چیز کی کہ اے اللہ، یہ مبارک مہینہ جو تو نے ہمیں عطا فرمانا ہے، اس مہینے کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادات کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور روزہ رکھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اعتکاف کرنے کی، جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو اچھے طریقے سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس چیز کی توفیق جب ہم مانگ لیں گے، انسان محتاج ہے، انسان کمزور ہے، جب اللہ توفیق دے دیتے ہیں تو پھر اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں عمل کرنا بھی۔ تو رمضان شریف کے روزے رکھنا، تراویح کی عبادت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور جتنے بھی اعمال رمضان شریف کے اندر کیے جاتے ہیں ان تمام اعمال کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دو نفل بھی ادا کریں، صلاۃ التوبہ کے نفل پڑھیں، اور اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ یہ جو عذاب ہم پر مسلط ہوا ہے، اس عذاب کو اللہ دور کر دیجئے، تاکہ ہم رمضان مبارک کے اندر اچھے طریقے سے عبادات کر سکیں۔ تمام دوستوں کو چاہیے کہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے ہی اس چیز کی تیاری اور فکر کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل اور زیادہ کثرت کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کرتے تھے، روزے کی کثرت کرتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر۔ تو ہم بھی ان چیزوں کا اہتمام کریں، نیند کو کچھ کم کریں، اپنی مصروفیات کو کم کر کے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اپنا وقت گزاریں، تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارا اچھے طریقے سے گزر جائے اور ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اچھے طریقے کے ساتھ رمضان مبارک کی ساعتیں اور برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔